بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا سی آواز بڑھاؤ اس کی۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا، کل مطیع اللہ فہو ذاکر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو جس وقت کا ہے اس کو پورا کرنے والا ذاکر کہلاتا ہے۔ اطاعت کاملہ جب ہوگی تو ادھر اطمینان قلب ہوگا، اگر اطمینان قلب نہیں تو معلوم ہوا اطاعت کاملہ اور ذکر اللہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر اطمینان قلب حاصل نہیں، دل کا اطمینان نصیب نہیں، تو معلوم ہوا کہ پوری اطاعت اور اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن وحی مطلوع ہے اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع اسے کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن کریم، اور وحی وہ جو غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اسے حدیث کہتے ہیں۔ پس قرآن اور حدیث دونوں سے معلوم ہو گیا کہ صحیح معنی میں ذکر اللہ اس کو کہا جائے گا جس سے دل میں طمانینت ہو، طاقت ہو، اور یہ حاصل ہوگی پوری اطاعت سے، ادھوری سے نہیں، آدھی سے نہیں، آدھی تتر آدھی بٹیر، اس سے نہیں، کیونکہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم حق تعالیٰ کی اطاعت کاملہ میں لگا ہوا ہے اور روح لگی ہوئی ہے طمانینت ذات میں۔ روح اندر سے اطمینان لیے ہوئے ہے اور جسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ آنکھ کو دیکھو وہ اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اور کان کو دیکھو وہ اطاعت میں لگا ہوا ہے، زبان کو دیکھو وہ اطاعت میں لگی ہوئی ہے، ہاتھوں کو دیکھو وہ اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور دل کو دیکھو وہ اطاعت میں لگا ہوا ہے، مال کو دیکھو وہ اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ جب کمایا تھا تو اطاعت کے ساتھ کمایا تھا، اور جب خرچ کیا تو اطاعت کے ساتھ خرچ کیا۔ تو جسماً، روحاً، قلباً، مالاً ذات باری تعالیٰ کی اطاعت میں اطمینان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر خرچ کرنے کے بعد افسوس کر رہا ہے کہ ہائے اتنا خرچ ہو گیا، ہائے اتنا خرچہ ہو گیا، تو اطمینان کہاں؟ اور اگر تمام مال بھی صحیح مصرف میں خرچ ہو جائے تب بھی اس کی پرواہ نہیں، بلکہ اطمینان ہے۔ یہ ہے مرد کامل کہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، بڑی راحت کے بڑے بڑے راحت کے سامان کے ساتھ رہتا ہے، مگر کماتا بھی ہے اطاعت کے ساتھ اور خرچ بھی کرتا ہے اطاعت کے ساتھ۔ یہ ہے ذکر اللہ، اور اس سے آئے گا دل میں اطمینان اور سکون۔ بعضوں کو اللہ والوں کی ظاہری حالت دیکھ کر دھوکہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ملا جامی کو دھوکہ ہو گیا تھا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ ملا جامی تلاش شیخ میں نکلے، پیر کی تلاش میں نکلے کہ کسی کامل پیر کا ہاتھ پکڑوں گا اور اس سے بیعت ہوں گا۔ تلاش کرتے رہے، یہاں جا وہاں جا، خواجہ عبید اللہ احرار کی خدمت میں پہنچے۔ خواجہ عبید اللہ احرار کی خدمت میں پہنچے، یہ اس زمانے کے نقش بندی مشائخ میں سے تھے۔ وہاں دروازے پر دربان بیٹھا ہوا ہے، بلا اجازت اندر نہیں آ سکتے، چنانچہ اجازت لی۔ جب پہنچے تو دیکھا شیخ زرق برق لباس پہنے ہوئے، گدے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، فرش و فروش عمدہ قسم کے لگے ہوئے ہیں، دربان دروازے پر ہے۔ یہ ٹھاٹھ دیکھ کر انہوں نے ایک مصرع پڑھا اپنے دل میں، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد۔ جگہ جگہ پھر رہے تھے، شیخوں کو دیکھتے، بزرگوں کو دیکھتے ہوئے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہاں آئے تو یہاں یہ حالت دیکھی، دروازے پر دربان ہے اور اندر زر برق لباس پہنے ہوئے، گدے تکیے لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ابھی ملا جامی نرے مولوی تھے، بزرگ نہیں ہوئے تھے، مگر بڑے عالم تھے۔ اس زمانے میں
ملا بڑے عالم کو کہا جاتا تھا، جیسے ملا دو پیازا، ملا جیون۔ یہ ملا جیون عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں عربی، جس کا نام ہے نور الانوار، وہ انہی کی لکھی ہوئی ہے، ملا جیون کی۔ غرض اس زمانے میں ملا بڑے عالم کو کہا جاتا تھا۔ آج تو کسی کو ملا کہہ کے دیکھ لو سر ہو جائے گا، کیونکہ آج کل ملا مسجد کے مؤذن کو کہتے ہیں، جس کی دنیا والوں کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے نا۔ تو یہ تو ملا جامی بڑے عالم تھے، مگر خالی عالم تھے، بزرگ نہیں ہوئے تھے اس وقت تک۔ اس لیے عالم ہونا اور چیز ہے اور اللہ والا ہونا اور چیز ہے۔ اس لیے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری حالت دیکھ کر سمجھے کہ یہ کیا بزرگ ہوں گے، یہ کیا بزرگ ہوں گے۔ یہاں تو دنیا اوپر نیچے، نہ مردستاں کہ دنیا دوست دارد، وہ مرد خدا نہیں جو دنیا کو دوست رکھے۔ اور اندر گئے بلکہ چک کے پاس سے واپس ہو گئے دیکھ کے ٹھاٹ، اور مسجد میں آ کر رات کو سو گئے۔ خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کی مدد، خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے، نفسی نفسی ہو رہی ہے۔ ملا جی کی بھی نوبت آ گئی، ان پر کسی کا قرضہ تھا، وہ چپٹ گیا، وہ تقاضا کر رہا ہے۔ وہاں ملا جی کے پاس قرضہ ادا کرنے کو کیا رکھا تھا حشر کے میدان میں، اور کوئی جان پہچان نہیں، سخت حیران ہیں، اور وہاں کھینچا کھانچی اور یہ پیسے دے، میرا قرضہ دے۔ اتنے میں دیکھا ایک پالکی چلی آ رہی ہے، پالکی۔ وہ عجیب زمانہ تھا، اس وقت مشائخ اللہ والے پالکی میں چلا کرتے تھے۔ ہم نے بھی نہیں دیکھی تھی پالکی، اب یہ جو قریشی لانے لگے خرید کے کہیں سے، اب جب دیکھی پالکی کیسی ہو جس میں دلہن چلا کرتی تھی۔ تو وہ زمانہ عجیب تھا، اس وقت مشائخ اللہ والے پالکی میں چلا کرتے تھے۔ اندر بیٹھے ہیں، پٹ پڑے ہوئے ہیں پردے، چار مریدوں نے کندھے پہ ڈنڈا اٹھا رکھا ہے، حضرت کو لے جا رہے ہیں، جہاں کا حکم ہے وہیں پہنچیں گے لے کے۔ اور جو مجمع ہے پیچھے، وہ اللہ اللہ کرتا ہوا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس زمانے میں عالم لوگ گھوڑے پر چلا کرتے تھے، مشائخ بزرگان دین پالکی میں اور علماء گھوڑے پر چلا کرتے تھے، وہ دور تھا۔ بیچ میں ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت والا یعنی مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے اپنے شیخ کا ادب، اپنے پیر کا ادب، نام نہیں لے رہے ہیں، یوں فرما رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا ہوا۔ ایک شہزادہ ایک عالم صاحب سے پڑھتا تھا۔ ایک دن استاد صاحب کو کیا سوجھی، اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور شہزادے سے کہا میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے لپ کے آ جاؤ، لپک کر تیز رفتاری سے آ جاؤ۔ شہزادہ پیدل لپک کر چل رہا ہے اور استاد صاحب گھوڑے پر سوار ہیں۔ اتفاق سے بادشاہ مدرسے کی طرف نکل آیا کہ دیکھوں شہزادہ کہاں بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا استاد صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر گئے ہیں اور شہزادے کو ساتھ لے گئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کدھر کو گئے؟ کہا ادھر گئے ہیں۔ بادشاہ ادھر کو چل دیا۔ اور یہ واقعہ حضرت والا سنا رہے ہیں۔ کون سنا رہے ہیں؟ کون حضرت والا؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت کے پیر، لیکن نام نہیں لیتے، حضرت والا۔ اب سننے والے سمجھنا چاہیں سمجھ لیں، کسی اور سے سمجھ لیں۔ حضرت والا کون تھے بھائی؟ حضرت والا کون تھے؟ سنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سنا رہے ہیں۔ دیکھا کہ استاد گھوڑے پر سوار ہیں اور شہزادہ پیچھے جھپٹ رہا ہے، لپک رہا ہے۔ بادشاہ نے کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے بولو
کیوں؟ بڑے آدمی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، بڑے آدمی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹا موٹا آدمی ہوتا تو وہیں لڑنے لگ جاتا۔ جو خاندانی آدمی ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسے چھچور پن کی باتیں نہیں ہوا کرتی۔ چھوٹا موٹا آدمی ہوتا تو وہیں لڑنے لگتا۔ بڑے آدمی چھچورے نہیں ہوا کرتے، ان میں بڑا ضبط، بڑا تحمل ہوتا ہے۔ واپس دربار میں آ گئے اور حکم دیا کہ عالم صاحب کو بلا لاؤ۔ وہاں دیکھا ہے اور دیکھ کے اپنے دربار میں آ گئے اور حکم دیا ان عالم صاحب کو بلا کے لاؤ۔ عالم صاحب آئے۔ جب عالم صاحب آئے تو غصہ تو تھا نا دل میں، برا تو لگ رہا تھا، لیکن بڑے آدمی بڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا، بادشاہ دیکھ کر عرض کیا تشریف رکھیے، بیٹھ گئے۔ میں کل مدرسے گیا تھا، شہزادہ وہاں نہیں تھا، دیکھا کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے اور شہزادہ پیچھے ذرا لپک کر دوڑ رہا تھا، اس میں آپ کی کیا مصلحت تھی؟ میں نے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج رکھا ہے آپ کے پاس مدرسے میں، اس میں کیا حکمت تھی؟ مصلحت تھی۔ شہزادے کو اس طرح آپ دوڑا رہے تھے، وہ تو کبھی دوڑا بھی نہیں، وہ ہمارا شہزادہ کبھی دوڑنا جانتا بھی نہیں، اور آپ اس کو پیچھے دوڑا رہے تھے گھوڑے کے۔ عالم صاحب نے کہا اس میں میرے اندر بڑائی یا شہزادے کی حقارت مقصد نہیں تھی، میں بڑائی کے طور پہ نہیں بیٹھا تھا اور نہ حقارت کی وجہ سے اسے پیچھے دوڑا رہا تھا، بلکہ تمہارے شہزادے کی تربیت کے لیے ایسا کیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اس میں کیا تربیت تھی؟ عالم صاحب نے کہا تربیت یہ تھی، موت تو سب کے لیے ہے، اور یہ شہزادہ آپ کا ولی عہد ہے، آپ کے بعد اس کی تاج پوشی ہوگی اور یہ تخت نشین ہوگا، بادشاہ بنے گا، تو شکار کے لیے شکار گاہ میں جائے گا، تفریح کے لیے بھی نہیں نکلے گا، اس کے ساتھ چھوٹے موٹے غریب قسم کے آدمی شکار کو ادھر ادھر سے گھیر کر لانے کے لیے بھی ہوں گے۔ شکار کو جب جاتے تھے ایسے لوگ تو غریب آدمی جھاڑیوں میں شکار کو لاتے نکال سخت دھوپ اور دوپہر کی گرمی، ان غریبوں کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ دوپہر میں تمہارا شہزادہ شکار کے لیے جائے گا اور یہ غریب دوڑتے پھریں گے، تو ان کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اور شہزادے نے کبھی اس طرح چل کر پیدل نہیں دیکھا، تو میں نے شہزادے کو دوڑ اس لیے کرائی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دوڑنے میں پیروں اور جسم کو کیا تکلیف ہوتی ہے، تاکہ ان کو پیدل چلنے اور دوڑ والوں کی حالت دیکھ کر رحم آ جائے، بچپن یاد آ جائے گا اس کا، یہ بڑا ہوگا، رحم آ جائے۔ میں نے شہزادے کے دل میں رحم دلی اور درد مندی پیدا کرنے کے لیے اس کی تربیت میں ایسا کیا ہے کہ اب یہ دوڑے اور پھر بڑا ہو کر سمجھے کہ جیسے میں بچپن میں دوڑتا تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی، ایسے ان غریبوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، اب دھوپ میں مت دوڑاؤں، رحم آ جائے۔ میں نے شہزادے کے دل میں رحم دلی اور درد مندی پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا، کام کی بات تھی نہیں تھی، تو بادشاہ خوش ہو گیا اور استاد کو انعام دینے کا حکم دیا، استاد کو انعام دو۔ اللہ اکبر۔ تو بچوں کی تربیت بھی استاد کرتے تھے جو اللہ والے ہوتے تھے۔ اب تربیت تو رہی بگاڑ ہے، برتن مانج لو، جھاڑو لگا دو، نہیں جی، اور یہ لے آؤ، اور کیا پکایا تمہارے اگر آج ہمارے گوشت آلو پک رہے ہیں، جب کہہ گئے حافظ جی نے مولوی صاحب نے سالن منگایا، یہ تربیت ہو رہی، تاکہ بڑا ہو کر اس کی بھی نیت خراب ہو جائے۔ اگر یہ کہیں پڑھانے بیٹھ جائے یا امام ہو جائے تو یہ بھی مقتدیوں سے اور شاگردوں سے یوں ہی منگا کرے گا سالن اور روٹی، یہ تربیت ہو رہی۔ تو یہ انعام کے مستحق ہے سزا کے۔ یہ واقعہ بیچ میں اس پر یاد آ گیا تھا کہ اس زمانے میں علماء گھوڑے پر اور مشائخ پالکی میں چلا کرتے تھے۔
ہائے ہائے، ایک پالکی کا ایک اور واقعہ یاد آیا۔ جب میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ لوہاری مسجد سے جب بیمار زیادہ ہو گئے تو اب وہاں سے کوچ کر کے جھنجھانے اپنے گھر اپنے وطن تشریف لے گئے، تو پالکی میں سوار تھے، مریدین اٹھا کر ان کو لے جا رہے تھے، اور جب گزرے تھانہ بھون تو فرمایا خانقاہ کے سامنے کو جانا ہے، تو خانقاہ تھانہ بھون میں جا کر دروازے کے باہر فرمایا پالکی نیچے رکھ دو، وہ جو اٹھانے والے مریدین تھے انہوں نے نیچے رکھ دی، فرمایا اندر سے حاجی صاحب کو بلا لاؤ۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی کہ آپ کے شیخ میاں جی صاحب باہر دروازے پر پالکی میں موجود ہیں، یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب ننگے پیر جھپٹ کے اندر سے تشریف لائے اور آ کر کے پردہ ہٹا کر جو دیکھا تو حضرت میاں جی صاحب بالکل نحیف کمزور حالت میں، اور پالکی میں گدے تکیے لگے ہوئے ہیں اور ان میں آپ کو لٹا رکھا ہے، اتنی کمزور حالت ہے۔ یہ حالت دیکھ کر حاجی صاحب گھبرا گئے اور رونے لگے، ہائے میرے شیخ کی کیا حالت ہوگی، اب میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اب میں کس کے پاس جاؤں گا، ہائے ہائے۔ بس میاں جی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم لا ولد ہو، تمہارے 2 بیویاں ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، میرا جی چاہتا تھا تم سے کچھ اور کام لوں، یعنی تم سے اور مجاہدہ محنت کراؤں تاکہ تم اور اونچے مقام پر پہنچو، میں یہ چاہتا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرا جی چاہتا تھا، مگر کیا کروں، زندگی وفا نہیں کر رہی ہے، زندگی وفا نہیں کر رہی ہے۔ خیر پھر بھی بہت کچھ ہو گیا ہے، پھر بھی بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے، جی چاہتا تھا کہ اور بھی کام کراؤں، ہائے ہائے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ میاں جی صاحب کا کیا مقام تھا۔ اس کے بعد جب حاجی صاحب کے آنسو نہ رکے، روتے رہے بے قراری کے ساتھ، اب میں اپنے دل کی بات کس سے کہوں گا، شیخ کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں مرید کر لو، مرید کر لو، بھائی مرید تو کر لیں، پہلے دیکھ تو لو تمہارا جی قبول بھی کر رہا ہے، ہمیں نہیں کر رہا ہے، پہلے دیکھ تو لیں ہم بھی، ہمارا جی بھی تمہیں قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ داڑھی منڈی ہوئی ہے، لباس خلاف شریعت ہے، نماز کی پابندی نہیں، مرید کر لو۔ کر لیتے ہیں بہت سے بزرگ اس طرح بھی کر لیتے ہیں، کبھی تو ہاتھ میں ہاتھ دینے کی لاج رکھے گا، کبھی تو غیرت آوے گی، میں بھی مرید ہوں، لا نماز تو پڑھ ہی لوں آج، کبھی تو غیرت آوے گی، اس لیے کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ چاہے ایک ہو ڈھنگ کا ہو، چاہے ایک ہو ڈھنگ کا ہو، بھیڑ سے کیا فائدہ۔ ہم نے دیکھا حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیعت نہیں کرتے تھے، دیر لگ جاتی، کئی سال لگ جاتے تھے بعضوں کو، جب وہ آئے تھے تو کس حال میں اور اب آئے تو کس حال میں، چہرے پر داڑھی آ گئی، سر پر ٹوپی حضور کی سنت کے مطابق آ گئی، نماز کی پابندی ہو گئی، چال میں ڈھال میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات آ گئے، یہ حالت، اور حضرت دیکھ رہے ہیں ہاں اثر ہو رہا ہے، مجلس میں آنے کا اثر ہو رہا ہے، حالات اس کے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب یہ اس درجے پر پہنچ گیا کہ جہاں سے اس کی رہبری اوپر کی طرف کی جائے، جب اس درجے پر پہنچ چکا اب بیعت کرتے تھے، آئی نہیں سمجھ میں؟ اور اب ایک آدمی کہہ رہا تھا بیعت کر لو، میں نے کہا کیوں بیعت ہونا چاہو؟ میں نے کہا جی بس جب مرید ہو جاؤں گا پھر دعا ہوگی ہمارے لیے اصلی، تو پھر قرضہ سارا ادا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے بیعت ہونے کے بعد قرضہ اور بڑھ جائے، بیعت ہونے کے بعد قرضہ اور بڑھ جائے، تو پھر تم یوں کہو گے اچھا مرید ہوا، مرید ہونے سے پہلے تو کم قرضہ تھا، مرید ہونے کے بعد اور زیادہ ہو گیا، تو اچھا پیر ملا، اچھی نحوست چھائی، پھر یوں کہو گے تو گنہگار بنیں گے نہیں بنیں گے؟ کیا حالت تھی میاں جی صاحب کی، اللہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، حاجی صاحب جب روتے رہے زیادہ بے قراری کے ساتھ، تو فرمایا گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اول تو کبھی الجھن آئے گی نہیں، کیونکہ اس مقام پہ حضرت پہنچ چکے تھے حاجی صاحب
میاں جی صاحب کی برکت سے کہ اول تو کوئی ایسی حاجت رکاوٹ نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو قبر پہ آ جایا کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ وہی فیض ہوگا جو زندگی میں ہوتا تھا۔ یہ فرمایا، حاجی صاحب کو سکون ہو گیا، حاجی صاحب کو سکون ہو گیا۔ اس لیے آج بھی جو میاں جی صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر رات گزارتے ہیں یا مراقبہ کرتے ہیں یا اپنے حالات وظیفے وغیرہ تیز کرتے ہیں، ان کو آج بھی اسی طریقے سے فیض نصیب ہوتا ہے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ حضرت میاں جی صاحب کو معلوم تھا کہ مرنے کے بعد بھی میرا سلسلہ چلے گا۔ ہائے ہائے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنی مثنوی میں وہ شعر لکھا ہے، جو حضرات جھنجھانے گئے ہوں پڑھے لکھے انہوں نے دیکھا ہوگا، سرانے پتھر لگا ہوا ہے، اس میں اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، جس کو ہووے شوق دیدار خدا، جس کو ہووے شوق دیدار خدا، وہ کرے مرقد کی زیارت ان کے آ۔ مثنوی میں لکھا ہے، وہ کرے مرقد زیارت ان کی جا، یعنی جہاں وہاں جا کے زیارت ہے۔ جس کو اللہ کا دیدار نصیب کرنا حاصل کرنا ہو وہ میرے شیخ کی قبر پہ جائے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، مشاہدہ حق۔ ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے جلال آباد حضرت سے پوچھا، حضرت وہاں میاں جی صاحب کی قبر پہ یوں لکھا ہوا ہے، جس کو ہووے شوق دیدار خدا، وہ کرے مرقد کی زیارت ان کے جا، ان کی آ۔ تو حضرت جی جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ نے ان عالم صاحب سے فرمایا، کیا اس میں کچھ شک ہے؟ فرمایا، حضرت نہیں، پہلے شک تھا، آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا، کہ جب آپ کی زبان سے تصدیق ہو گئی تو بات بالکل سچی اور پکی ہے، لینے والا ہونا چاہیے، لینے والا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی رٹھوڑے کا، تیلیوں میں سے تھا بیچارہ، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ڈاک خانے میں ملازم تھا۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں میاں جی صاحب کے وہاں مزار پہ گیا، قبر پہ، اور وہاں جا کے میں نے 40 دن گزارے۔ جب 40واں دن ہوا تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے میرا دونوں بازو پکڑ کے یوں اوپر اٹھا دیا، اور یوں اٹھا کے یوں نچاتا رہا، اور میں پریشان ہو گیا۔ جب میں پریشان ہو گیا تو میری زبان سے یہ نکلا، میاں جی صاحب میں تو آپ کے دربار میں اس واسطے نہیں آیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ بھائی ایک آدمی آیا اور لاٹھی ہاتھ میں ہے، اور آ کر کے اس کے جو ماری پنڈلیوں پہ اسے نیچے گرا اور میری جان بچ گئی، میری جان بچ گئی۔ ہائے، ایک بات اور زبان پہ آ گئی، کہہ دوں، کوئی صحیح آدمی سمجھدار ہوگا سمجھ لے گا، نہ ہوگا نہیں سمجھ۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے فرمایا تھا، میرے انتقال کے بعد 40 دن تک میری توجہ اپنے متعلقین اور متوسلین پر مرکوز رہے گی۔ انتقال کے بعد 40 دن تک توجہ گھومتی رہے گی، کون جڑا ہوا ہے اور کون کٹ ہو لیا۔ بھائی اب تو حضرت جی نہیں رہے، کیا رہا، چلو کون کٹ ہو لیا۔ تو فرمایا میرے انتقال کے 40 دن تک میری توجہ اپنے متعلقین اور متوسلین تک پر مرکوز رہے گی، یہ فرمایا۔ اور اس کے روایت کرنے والے مولانا پاکستان کے ہیں، اور وہ کتاب یہاں ان کے ہاں حاجی شمشاد کے یہاں موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ تو بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ، اور بھی کچھ نہیں، اللہ کے پیارے تو ہیں، ہے نا، اسی واسطے سے اللہ سے دعا کر لیں، ڈیوٹی ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو حاضر ناظر ہیں، اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، اور اصل معاملہ تو اللہ ہی تعالیٰ ہی کا ہے، اسی نے تو دی ہے نعمت۔
واقعہ ملا جامی کا بیان ہو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ کوئی صاحب ان پر قرض کا تقاضا کر رہے ہیں، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ اسی عالم میں دیکھا ایک پالکی آ رہی ہے اور اس میں کوئی صاحب سوار ہیں، خادم ساتھ ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ پکڑ دھکڑ کیسی ہو رہی ہے، دیکھنا لوگ کیوں جمع ہیں؟ خدام تحقیق کرنے کے لیے خادم اور آ کر عرض کیا حضرت کوئی صاحب ملا جامی ہیں، ان پر کسی کا قرضہ ہے اور قرض خواہ مطالبہ کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں یہاں میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ یہ سن کر ان بزرگوں نے فرمایا اچھا جاؤ، ہم نے جو یہاں پیشگی جمع کر رکھا ہے اس میں سے ملا جامی کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ ملا جامی کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ چنانچہ ملا جامی کا قرضہ ادا ہو گیا اور وہ چھٹکارا پا گئے۔ پال کی اٹھا کر چلے۔ ملا جامی نے جو جھانک کے دیکھا تو متحیر ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے، ارے یہ تو وہی ہیں جن کو چھوڑ کر چلا آیا تھا، یہ تو وہی ہیں جن کو چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ یہاں ایک آیت کو یاد کر لو، حق تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یعنی تمام دوست جو دنیا کے اندر دنیاوی حیثیت سے ایک دوسرے کا دوست بنا ہوا تھا، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ کہ تیرے کہنے میں آ گیا تھا، میں نماز کو جا رہا تھا، تو نے روک لیا تھا، میں تو فلاں دین کا کام کرنا چاہتا تھا، تو نے روک دیا تھا۔ تو جو دنیا کے اندر اظہار دوستی کر رہے تھے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ہائے ہائے، جب چلے گا پتہ کون دشمن کون دوست۔ یہ سارے کے سارے دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، جن کے آج دوستی ہیں۔ جس سے پوچھو تیرے کتنے دوست ہیں، کوئی 10 بتاوے، کوئی 20 بتاوے، کوئی 50 بتاوے۔ تو ان فرماتے ہیں یہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا الا المتقین، سوائے متقیوں کے کہ ان کی دوستی قیامت کے دن بھی باقی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اس میں حق تعالیٰ نے بتلا دیا اگر دوستی کرنا ہو تو متقیوں سے کرو، دنیا کے اندر بھی اس سے نفع ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نفع ہوگا۔ میرے ذمے کچھ قرضہ تھا، تقریباً 5000 روپے پہ آگے گاڑی اٹک گئی، نہیں ادا ہو رہے ہیں، بڑا پریشان تھا، دعا بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں۔ ہمارے حضرت شیخ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یہاں کھرڑ جلسے میں تشریف لائے، مجھے پتہ چلا، میں بھی پہنچا، ایک اور تھے میرے ساتھ یہیں سے گئے وہاں، تو جو اور عالم تھے جلال آباد کے وہ الگ الگ چارپائیوں پر بیٹھے تھے، میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا۔ تو حضرت نے حالات پوچھنے کے بعد میں نے بتا دیا کیا رہا، میں نے کہا ابھی کچھ انتظام نہیں ہو پایا۔ تو حضرت نے جیب میں سے لفافہ نکالا اور یوں ہاتھ کر کے چپکے سے میرے ہاتھ میں، ہے تمہارا دوست ایسا کوئی؟ چپکے سے یوں کر کے لفافہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، میں نے جیب میں رکھ لیا اور کسی کو پتہ نہیں، پاس بیٹھنے والوں کو پتہ نہیں۔ میں نے باہر آ کر کے دیکھا کھول کر لفافہ تو 5000 روپے تھے۔ دیکھا اللہ والوں کی دوستی، یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر ہم نے دوستی لگائی مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تھی تو پہلے سے مگر بڑھا دی۔ کیوں؟ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی حضرت مفتی صاحب بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑا ہی عجیب ان کا رنگ تھا، عجیب معاملہ تھا مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پھر ہم نے ان سے دوستی لگائی۔ اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب تلاش کر رہے ہیں کس کو تو کہاں ہے متقی جس سے اپنی دوستی ہم لگا لیں اور اس سے تعلق قائم کر لیں۔ جس کے پاس جاویں وہ سب سے پہلے یہ دیکھے جیب میں کیا لایا ہے۔ جب ایسے دوستی کا دم بڑھنا آ گیا، مسافہ کرنے، پریشان کرنے، لایا کیا ہے؟ اللہ والے جیب کو نہیں دیکھتے، دل کو دیکھتے ہیں کہ دل کی حالت کیا ہے۔ تو اب ہم تلاش کر رہے ہیں، ابھی ہمیں کوئی مل نہیں رہا، اللہ کرے مل جاوے۔ آپ حضرات بھی نیت کریں کسی متقی پرہیزگار سے دوستی قائم کریں، اس کے ہاں جائیں، اس کو اپنے یہاں بلائیں، اس کو کھلائیں، اس کے یہاں کا کھائیں،
اس میں حق تعالیٰ نے بتلا دیا اگر دوستی کرنا ہو تو متقیوں سے کرو، دنیا کے اندر بھی اس سے نفع ہوگا اور آخرت کے اندر بھی۔ ہائے ہائے، رائے پور میں نے پہلے بھی سنایا تھا، رائے پور میں ایک شخص پہنچا کہ زمین کا مسئلہ ہے، 35,000 روپے کی ضرورت ہے، بڑا پریشان ہوں، حضرت دعا فرما دو۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے قیام کرو۔ حضرت نے دیکھ لیا کہ دل کی حالت کیا ہے اور میرے سے کیسا تعلق ہے، یہ بھی دیکھ لیا۔ ٹھہرے رات کو وہاں ذکر اللہ میں رہے، تہجد میں رہے، اللہ کا ذکر کیا، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ فجر کی نماز سے پہلے ایک آدمی آیا اور حضرت کے پاس آ کے ایک تھیلا پیش کیا اور فرمایا حضرت اس میں حقیر سا ہدیہ ہے، حقیر سا ہدیہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کتنے ہیں؟ فرمایا حضرت 35,000 ہیں۔ کتنا؟ 35,000 ہے دل گردے میں دم، کسی غریب کو، کسی پریشان حال کو، کسی ضرورت مند کو ہے گا ہمارے گردے میں دم، 10,000 20,000 چپکے سے دے دیں اور اپنے شیخ کو، اللہ والے کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں، کتنا؟ 35,000 رکھ دو۔ حضرت نے تو دعا مانگی ہوگی اللہ سے، اے اللہ تیرا بندہ آیا ہے اور ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، میرے پاس ہے نہیں، میں کیا کروں؟ آج ظاہر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، باہر کچھ ہے، منافق ویسے ہیں۔ حضرت وہ چلا گیا، حضرت نے اس کو کہا فلاں آدمی سے بلا کے لا۔ نماز کے بعد بلا کے فرمایا بھائی وہ تھیلا اٹھا لو، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، تمہارا کام ہو گیا، لے جاؤ۔ وہ تھیلا اٹھا کر 35,000 کے 35,000 ادھر سے آئے ادھر کو۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ بولو، متقی۔ ہم بھی تو سارے متقی بیٹھے ہیں۔ ذرا 10,000 کی گڈی وہاں پھینک کے دکھاؤ جوتوں میں، پھر پتہ چلے گا کون متقی ہے۔ تو سوائے متقیوں کے ان کی دوستی باقی رہے گی، اس میں حق تعالیٰ نے بتا دیا اگر دوستی کرنا ہو تو متقیوں سے کرو، دنیا کے اندر بھی اس سے نفع ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نفع ہو۔ تم دنیا داروں سے دوستی رکھتے ہو جو تمہیں دین سے بھی روک دیں گے اور دین کے کاموں سے بھی روک دیں گے۔ شادی کرو گے تو کہے گا دوست ارے یار یہی تو ایک موقع ہے خرچ کرنے کا، گولوں میں پٹاخوں میں کیا حرج ہے، یہ خرچ کرنے کا خوب خرچ کرو۔ کبھی کہے گا ارے یار تم نے لڑکی کو بہت کچھ دیا، چھپا کے دیا، کسی کو کیا معلوم ہوا کہ کیا دیا، یہ بھی کچھ دینا ہے۔ ارے بھائی برادری کو تو کم سے کم دکھا دینا چاہیے، آگے گواہ تو ہو جائیں گے وہ کہاں دیا تھا، تاکہ لوگ واہ واہ کریں۔ تو دیکھو باتوں میں آ گیا اور جہیز کا دکھاوا شروع کر دیا۔ کتنی نیک عورت ہے یہ اور کتنا نیک مرد ہے یہ، یہاں تو دوستی کا اظہار ہوا تھا، جب قیامت آئے گی یہ الزام دے گا کہ مجھے تو نے بہکایا تھا، میرا سارا معاملہ بیڑا غرق کر دیا، تو صاف کہہ دے گا، وہ صاف کہہ دے گا دوست تم نے کیوں مانا تھا، میری بات کیوں مانی تھی، میں نے تمہیں مجبور تھوڑے کیا تھا۔ تو یہ دنیاوی دوستی آخرت میں کچھ کام نہ آئے گی سوائے متقی لوگوں کے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں۔ جیسے ملا جامی کے شیخ آخرت کے میدان میں کام آ رہے ہیں، ملا جامی کو قرض کی پکڑ سے نجات دلوائی۔ الغرض جب ملا جامی نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہیں جن کو چھوڑ کے چلایا تھا تو گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں آنکھ کھل گئی، رات کا وقت تھا، صبح کرنا مشکل ہو گئی، خدا خدا کر کے صبح ہوئی، نماز صبح سے فارغ ہوئے تو وہ بزرگ بھی نماز سے فارغ ہوئے، ملا جامی لپکے اور پیروں میں گر پڑے اور ان بزرگوں نے پکڑ لیا، ارے لڑکے کیا بات ہے، اس کو حضرت ملا جامی کو حضرت نے پکڑ لیا اور فرمایا ارے لڑکے کیا بات ہے، عرض کیا حضرت معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں وہ مصرع پڑھ کر چلا آیا تھا، بزرگوں نے فرمایا جب تم نے وہ مصرع اپنی خوشی سے پڑھا تھا اب ہمارے کہنے سے پڑھ دو، وہ کہتے بیعت کر لو۔ عرض کیا حضرت وہ تو میری غلطی تھی، حضرت وہ تو میری غلطی تھی، فرمایا نہیں ہماری خوشی ہے کہ تم پڑھ دو، چنانچہ پڑھ دیا۔ میرے دل میں دیکھ کر یہ حالت
یہ شعر آیا تھا، نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، وہ مرد کامل ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. تو فرمایا مصرع ناقص ہے. ان بزرگ نے فرمایا یہ مصرع ناقص ہے، اس میں کمی رہ گئی، اس کے ساتھ دوسرا مصرع بڑھانا چاہیے. وہ کون تھے بزرگ؟ میرے یاد نہیں رہتے نام. یہ کون تھے بزرگ؟ ہے کسی کا یاد؟ ہاں، خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے فرمایا ہاں مجھے اپنی سنا دو، میری خوشی ہو جائے گی، اب پڑھ دو میری خوشی سے. تو فرمایا نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، فرمایا یہ تمہارا شعر ادھورا ہے، اس میں کمی رہ گئی، اس کے ساتھ دوسرا مصرع بڑھانا چاہیے. اگر دارد تو برائے دوست دارد، اگر دارد تو برائے دوست دارد، وہ مرد کامل ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. اگر رکھے بھی دوست تو اپنے لیے نہیں، دوستوں کے لیے، دوسروں کے لیے. ہو گیا سمجھ میں؟ اب پورا شعر اس طرح ہو گیا، نہ مردستاں کے دنیا دوست دارد، اگر دارد تو برائے دوست دارد. تم نے ٹھیک کہا کہ اس کو مرد خدا نہیں کہنا چاہیے جو دنیا کو دوست رکھے، لیکن اگر رکھے تو اس دوست کے لیے رکھے، اس مال کو دوست کے کہنے کے مطابق کمایا اور دوست کے کہنے کے مطابق خرچ کیا. اللہ تعالیٰ دوست ہیں نہیں ہمارے، ان کے کہنے کے مطابق خرچ کیا، ان کے کہنے کے مطابق کمایا. خلاصہ مجلس. اب یہ مجلس جو کئی ہفتوں سے چل رہی ہے ختم ہو رہی ہے، تو اس کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ترک طلب خلق اور سعی طلب حق ہو، یعنی مخلوق کو طلب نہ کرے اور حق کی طلب کے لیے کوشش کرے. یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آپ نے سفر کیا ہے. آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خانقاہ میں قیام پذیر ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، تو مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں اہل مجلس سے، کیا یہ ایک مجلس کافی نہیں ہو سکتی؟ بولو بھائی، کیا یہ ایک مجلس جو اب سنائی گئی ہے قصہ، یہ کافی نہیں ہو سکتی کہ دنیا ہمارے اندر سے باہر نکل جائے اور متقی پرہیزگاروں سے ہماری دوستی ہو؟ دوستی جسے کہتے ہیں. سوچو، صرف ایک مجلس کافی ہو سکتی ہے. اس طرح کہ اپنے اختیار سے اعضائے باطنی سے اخلاق رذیلہ کا دفع بھی اسی وقت ہو اور اخلاق حمیدہ کا حصول بھی اسی وقت ہو. یہیں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں، بس صالح بن گئے، صالح نیک بن گئے اور صالح بن کے چلے گئے. توفیق الہی پر نظر رہے، اپنی کوشش پر نظر نہ ہو، دعا کرتے رہو. تو خلاصہ یہ کہ جسماً بھی اطاعت کاملہ اور قلباً بھی اطاعت کاملہ اور روحاً بھی اطاعت کاملہ اور مالاً بھی اطاعت کاملہ، کسب بھی اطاعت کاملہ کے ساتھ کمانا اور اس کا خرچ کرنا بھی اطاعت کاملہ کے ساتھ ہو. فضول خرچی سے نکل گیا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یحب المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. بولو بھائی، ایک مجلس کافی ہو سکتی نہیں ولی بننے کے لیے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے؟ تو گھر چھوڑ کر کس لیے آئے ہو؟ تو فرما رہے ہیں حضرت ایک مجلس کافی کیا نہیں ہو سکتی؟ سوچو، صرف ایک مجلس کافی ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح اپنے اختیار سے باطنی اعضاؤں سے، اندر سے، دل سے گندے اخلاق کو نکالوں گا نہیں، نکال دیا بس بھائی کیا رکھا دنیا میں پتہ نہیں، چھوڑو، اسی وقت ہو. اور اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق کا حصول بھی اسی وقت ہو، بس بن گئے نیک. اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر نظر رکھو، اپنی کوشش پر نظر نہ لے جانا کہ میں یوں کر رہا ہوں مجھے یوں نفع ہوگا، اس پہ نظر کبھی نہ لے جانا، اور دعا کرتے رہنا. جسماً بھی پوری اطاعت، قلباً بھی پوری اطاعت، روحاً بھی پوری اطاعت، مال میں بھی پوری اطاعت، کسب کمانے میں بھی اطاعت پوری اور خرچ کرنے میں بھی اطاعت پوری ہو.
اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مطیع کامل کون ہے، مطیع کامل یعنی پورا فرما بردار کون ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ ذکر کامل ذکر حقیقی کرنے والا ہے، ذکر کامل ذکر حقیقی کرنے والا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے فرما بردار کامل، ارے کامل اللہ والا کون ہے، تو کیا کہو گے؟ جو کامل ذکر کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی جواب؟ کیا کہو گے؟ جو کامل ذکر کرنے والا ہے، ذکر حقیقی کرنے والا ہے۔ اور ذکر حقیقی کرنے والا کسے کہتے ہیں بھائی، کسے کہتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے مطیع کامل، جو فرما بردار پکا ہو، فرما بردار پورا ہو، وہ ہے حقیقی مطیع کامل۔ اور یہی اشد تعلق مع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادتی کرنے والے اللہ کے عاشق ہیں، یہی مطلوب ہے، یعنی یہی اللہ کا مطالبہ ہے کہ اپنی شدت تو دکھاؤ، تم تو یوں پھس پھسے ہو، محبت تو دکھاؤ۔ رات کو تہجد میں تیری نیند بھی بھر گئی تھی، آنکھ بھی کھل گئی تھی، تو اٹھا ہی، کیسا عاشق ہے ہمارا؟ کیا تیرا جی نہیں چاہتا ہم سے بات کرنے کو؟ اور تنہائی میں موقع مل رہا تھا، کیا تجھے سبحان رب الاعلیٰ میں مزہ نہیں آیا ہم سے ہماری تعریف کرنے میں؟ کیا ہم سے بات کرنے میں تجھے مزہ نہیں آ رہا تھا؟ کیا تہجد میں دعا مانگنے میں تجھے لذت نہیں آ رہی تھی؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں، نیند پیاری نہیں، اللہ پیارا ہے۔ تو تہجد کیوں نہیں پڑھی جبکہ موقع تھا، بیماری بھی کچھ ایسی نہیں تھی، اور یہی مطلوب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، جب آخر وقت آ گیا، انتقال کے دن قریب تھے، بالکل حالت کمزور تھی، بالکل حضرت کمزور ہو چکے، رات کو اٹھے تہجد کے وقت، 12 مہینے پڑھی، جوانی میں پڑھی، تو آنکھ تو کھلنی تھی، بڑھاپے میں بھی کھل گئی، اٹھ گئے، برابر میں پانی وانی سب رکھا ہوا تھا، سلفچی رکھی ہوئی ہے، اور حضرت نے لوٹا یوں جھکا کے ہاتھ پاک کیے، ہاتھ پاک کر کے کلی کی، اور تکیہ اونچا کر لیا آگے، چارپائی رخ سے بچھی ہوئی تھی، چارپائی پر تکیہ اونچا کر لیا، اور تکیہ اونچا کر کے یوں سجدے میں سر رکھ کر پڑ گئے تکیے پر، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے۔ وضو کرنے کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، اب تہجد پڑھتے ساری عمر ہو گئی، اب ہمت نہیں ہے، تو آپ نے کلی کر کے اور ہاتھ دھو کر کے اور سجدے میں سر رکھ کر تہجد کی رات کی عبادت کا حق ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے اندر اشد حب عشق بڑھا دیا ہے۔ تو یہ اگر عشق کا بڑھاوا نہ ہوتا تو اٹھ کے تکیے پہ سر رکھ کے تھوڑے سے مناجات کرتے اللہ تعالیٰ سے ہیں؟ ہمارے اندر تو بہت آگ ہے عشق کی، مگر وہ آگ کہیں کی ہے، وہ پیٹ بھرا ہی مل رہا ہے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تکتے پھر رہے ہیں جی، ہماری لڑکیاں، ہماری بہویں، ہماری ساس جی دوسرے مردوں کو تک رہی ہیں، نظروں کا پردہ ہی نہیں کرتی، کیونکہ ان کے اندر عشق کی آگ بھڑکی نہیں ہے اللہ کی۔ اگر بھڑک جاتی تو غیر سے شرم آتی، غیر اللہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ تو حق تعالیٰ سے ہم کو تعلق مع اللہ تو ہے، اللہ سے ہم کو تعلق تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اشد حبا للہ، کہ محبت بڑھا کے دکھاؤ، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ پوری پوری اطاعت ہو۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ پوری پوری۔ جب تم پوری پوری اطاعت کرو اللہ بھی مدد فرمائے۔ حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، دلی والے رمضان میں حضرت کو بلایا کرتے تھے اور واعظ سنا کرتے تھے، واعظ عجیب ہوتا تھا حضرت کا، تو رمضان اچھا کٹتا تھا ان کا۔ تو جب وہاں سے رخصت کر کے انہوں نے، دلی والوں نے حضرت کو بھیجا، تشریف لائے، تو گھر لے جانے کے لیے سوچا، ایک جگہ سنترے بک رہے تھے کہ لاؤ یہاں سے 1 درجن سنترے لے لوں، اچھے معلوم ہو رہے ہیں، تو بڑے بڑے سنترے لے لیے، 1 درجن تھیلے میں رکھے۔ آگے آئے تو ایک ٹوکرا بھرے اور بیٹھا ہے،
اس میں سنترے بڑے چمکدار نظر آئے، تو حضرت نے سوچا یہ سنترے اس سے بھی اچھے دکھیں، لاؤ ایک درجن اس میں سے بھی لے لوں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ایک اٹھا، اس کے سامنے ایک اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا سنترے کیا بھاؤ دیے، بھاؤ پوچھ لیا، اور حضرت نے اس کے سامنے اپنے تھیلے میں سے ایک سنترا نکال کے یوں دیکھا اس میں کتنا فرق ہے، اور پھر اس کا میں رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ تھیلے میں کیوں رکھ رہا، اسے بھی یہاں رکھ۔ کہا بھائی یہ تیرا نہیں ہے تو میرا ہے، اٹھا کے تھیلے میں بھر لیے اور یوں کہا میرا ہے، نکال یہاں کو۔ انہوں نے شروع کر دیا، شور گل مچانا شروع کر دیا، تھیلے وہ سنترے چرا لیے، اس نے ملا نے سنترے چرا لیے۔ تو حضرت نے اسے سمجھایا بھائی میں تو وہ بیچنے والا دکاندار موجود ہے، اس سے ایک درجن لایا ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا تھا تیرے سامنے ہی کہ اس سنترے میں اس میں کتنا فرق ہے، تو خام خواہ میرے پیچھے پڑ رہا ہے، جبکہ تو جانتا ہے کہ تیرے تو یوں کے تو رکھے ہوئے۔ میں وہ نہیں سنتا ہوں، تو شور مچا دیا۔ اور تم جانو شہروں میں جہاں ایک شور مچا بھیڑ اپنا آپ ہی ہو جاتی ہے، اور یہ کمال ہے سارے اسی کی کہیں گے دکاندار کی، تمہاری کوئی نہیں کہنے کا، تمہاری کوئی نہیں کہنے کا۔ جب زیادہ شور ہوا کرنے کا اچھا ملا نے چوری کر لی، مارو پکڑو یہ کرو کوئی کچھ کرو۔ مولانا جی کہتے ہیں میں نے سوچا اب جب تو کوئی سنتا نہیں تو بولنا فضول ہے، چپ لگا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ عزت آبرو آج تیرے ہاتھ ہے، اگر اس کی حقیقت نہ کھلی یہاں لوگوں کے سامنے تو یہ بات چلتی چلتی پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی، اور رات دن میں جلسوں میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں، جہاں جا کروں گا لوگ یوں کہا کریں گے وہ عالیہ سنترے چور ہے نا، وہ عالیہ سنترے چور مولوی یوں کہا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ اس حقیقت کو تو ہی کامیابی دے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ایک پولیس والا بھی آ گیا، اس نے کہا کیا معاملہ ہے، کیا جھنجٹ ہے؟ ارے اس ملا نے چور تھیلے میں سنتر بڑھ لیا ہمارے، یوں کہا میں تو وہاں سے لایا۔ اب مولانا کی طرف کو دیکھا، مولانا اپنا خاموش تھے، ٹھنڈی نگاہوں سے مولانا نے پولیس والے کو دیکھا، پولیس والے نے ان کو دیکھا، وہ سمجھ گئے۔ اس نے کہا یہ کہاں سے لایا تو سنترے؟ میں نے کہا وہاں سے لایا ہوں فلاں منڈی سے۔ کتنے لایا تھا؟ اتنے درجن لایا ہوں۔ کتنے بینچ ہے اس میں سے؟ کبھی تو ایک بھی نہیں بینچا۔ اتنے لایا تھا، گن ان کو۔ الٹ کے ٹوکرا گنوائے تو پورے نکلے، پورے نکلے۔ جب پورے نکلے تو وہ سنترے کس کے نکلے؟ سچا کون نکلا؟ تو پولیس والے نے سب کے سامنے اس دکاندار کے ڈنڈے مارے۔ دیکھا بے قصور آدمی کو، نیک آدمی کو پریشان کرتا ہے خام خواہ بلا وجہ، اور ڈنڈے مارے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے سنترے اپنے تھیلے میں ڈال کے کہا اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ ساری عمر یوں رہتا ہے عالیہ سنترے چور ہے نا۔ جہاں جاتا جلسے میں یوں کہتے لوگ۔ تو اپنے اوپر سے صفائی ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے گندگی سے ہماری حفاظت فرمائی، تو اپنے آپ کی ہم حفاظت رکھیں، اپنی عزت پر اپنے آبرو پر کوئی دبا نہ آنے دیں، اس قسم کا بہتان نہ آنے دیں، اور اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کی احسن طریقے سے صفائی کریں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو جسم، قلباً دل، روحاً روح، مالاً مال کے تعلق سے ما ادائیگی حقوق العباد جو ہمارے ذمہ کسی کا حق ہو، خوب رسوخ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، یعنی سوچنا نہ پڑے اس کے کرنے میں، ہر وقت ہر سانس اللہ اپنے فضل سے اپنا ذاکر بنائے رکھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو تسبیح پڑھنا آسان ہوا نہ ہوا، اور حقوق العباد کا ادا کرنا مالاً بھی، روحاً بھی، قلباً بھی، جسماً بھی، ہر طریقے سے اللہ کے نیک بندے بن کے دکھاؤ، مسلمان بن کے دکھاؤ، مومن بن کے دکھاؤ۔ ذرا سی بات ہو گالی دینے لگا، ذرا سی کوئی بات ہو گئی کہ غیبتیں کرنے لگا پیچھے بیٹھ کر کے۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ ذاکر ہے؟ یہ ذاکر نہیں ہے۔ ذاکر وہ ہے جو ہر سانس ہر وقت اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ کا ذاکر رہے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا ذاکر رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کے ہاں مجلس کے ختم پہ دعا نہیں ہوا کرتی تھی جیسا کہ عام طریقے سے ہوتی ہے، اللہم صلی اللہ وسلم نہیں ہوتا تھا،
بس ختم، یہ دعا ہو گئی، یہ دعا ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جسمن، قلباً، روحاً، مالاً ما ادائیگی حقوق العباد کے خوب رسوخ کے ساتھ، بھائی جب تک جماؤ نہ ہو کوئی بھی کچھ کام کی ہے کیا، رسوخ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، ہمہ وقت ہر سانس اپنے فضل سے اپنا ذاکر بنائے رکھے۔ ہو گئی دعا۔ اب آگے حضرت فرما کرتے تھے خدا حافظ فی امان اللہ، بس اب اٹھ کے اپنا چلے جاتے تھے۔ یہ طریقہ تھا ہمارے حضرت کے ہاں جی، اور اللہ ایسی سنتا تھا، اللہ ہمیں بھی ان کی برکت سے توفیق نصیب فرما۔ اب گردن جھکاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔